الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ آیت نمبر 5 سورہ الفاتحہ۔ یہاں سے آخر تک جو ہے ایک دعا کا سلسلہ ہے جسے حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندے کا حصہ قرار دیا۔ اہدی ہدایت سے ہے جس کے معنی راہبری کرنا یا منزل تک پہنچانا ہے۔ ہدایت دو طرح کی ہے، ایک فقط رستہ دکھانا ہے اور دوسرا ہے انسان کو منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہاں قرآن پاک کے اندر جو اہدنا کا لفظ استعمال ہوا یہ اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں صرف رستہ دکھانا بلکہ ہمیں منزل تک، سیدھے رستے کی منزل تک جو ہے وہ پہنچا دیں۔ نہ جو ہے جمع کا ہے ہمیں، یعنی اکیلے ایک بندے کے لیے دعا نہیں ہو رہی، پورے معاشرے کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مفسرین اکرام نے لکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ اس زبان سے دعا مانگو جس سے تم نے گناہ نہیں کیا۔ تو صحابہ اکرام علیہ رضوان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ کون سی زبان ہے کہ جس سے ہم نے گناہ نہ کیا ہو؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسروں کی زبان، یعنی میری زبان سے میں نے گناہ کیا، دوسرے شخص نے میری زبان سے گناہ نہیں کیا، تو مجھے چاہیے میں دوسروں کے لیے دعا کروں اور دوسرے میرے لیے دعا کریں۔ تو جو زبان جس سے انسان نے گناہ نہ کیا ہو اس سے اللہ رب العزت دعا کو جلدی قبول فرماتا ہے۔ اس کے بعد ہدایت جو ہے اس کے مفسرین اکرام نے 3 درجے بیان کیے ہیں۔ ایک درجہ عام ہے، اس میں مفسرین اکرام نے کہا کہ اس میں کائنات کی ہر چیز شامل ہے، نباتات، حیوانات، یعنی ایک بکری کے بچے کو پیدائش کے وقت پتہ ہے اس نے دودھ کیسے پینا ہے، شیر کو پتہ ہے کہ اس نے سبزیاں نہیں کھانی۔ یہ جو ان کی رہنمائی ہوئی یہ ہدایت کا پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ جو ہے وہ خاص ہے، اس میں مفسرین اکرام فرماتے ہیں ذوی العقول آتے ہیں، عقل والے آتے ہیں، جس میں جنات اور انسان جو ہے وہ شامل ہے۔ یہ ہدایت انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ہوئی، یہ ہدایت آسمانی کتابوں کے ذریعے حاصل ہوئی۔ تیسرا درجہ وہ اس سے بھی خاص ہے، مفسرین اکرام نے اس کو توفیق کا نام دیا، اور یہ توفیق اللہ رب العزت کے فضل کے علاوہ نہیں ہو سکتی کہ انسان جتنی چاہے کسی کو دین کے قریب کرنے کی کوشش کرے نہیں کر سکتا جب تک اس پر اللہ کا فضل نہ ہو جائے، اللہ اس کو توفیق عطا نہ فرما دے۔ تو یہ ہدایت کا تیسرا اور سب سے جو خاص درجہ ہے وہ ہے۔ مفسرین اکرام نے یہاں ایک اور بات بھی ذکر کی، انہوں نے کہا کہ ہدایت ہر جو سٹیج ہے اس پر ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو گناہ گار ہیں وہ ہدایت صرف انہی کے لیے ہے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں نہیں، کافروں کے لیے ہدایت یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئیں، ایمان والوں کے لیے ہدایت یہ ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کو چھوڑ دیں۔ جو گناہ کبیرہ کو چھوڑ کر جو پکے ایمان والے ہو جائیں ان کے لیے ہدایت یہ ہے کہ وہ گناہ صغیرہ سے کنارہ کش کر لیں۔ جو اللہ کے زیادہ نیک بندے ہیں انہیں خلاف اولا کو چھوڑنا جو ہے یہ ہدایت ہے۔ تو یہ ہدایت جو ہے وہ ہر طبقے کے لیے، ہر شخص کے لیے جو ہے وہ موجود ہے۔ کون سی ہدایت؟ فرمایا صراط المستقیم، سیدھے رستے کی طرف جو ہے وہ ہدایت عطا فرما۔ اب سیدھا رستہ کون سا ہے اس کے بارے میں تو اگلی آیات کے اندر بیان ہوگا، لیکن مفسرین اکرام نے ایک بڑی لطیف بات یہاں بیان فرمائی۔ انہوں نے کہا سیدھا رستہ وہ ہے کہ جو عقل اور محبت کا جامع ہو، یعنی عقل بغیر محبت الہی کے بے دینی ہے۔ صرف انسان عقل استعمال کرے گا، محبت نہ ہو تو وہ انسان کو دین سے دور کرنے والی ہے، اور عشق بغیر عقل کے مجذوبیت ہے، جذب کی کیفیت ہے۔ اور جب یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں، یعنی عشق بھی حاصل ہو، محبت الہی بھی حاصل ہو اور اس کے ساتھ عقل بھی باقی رہے، تو یہ صراط المستقیم ہے۔